نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ بہت اذکار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہوتی ہے تو ان کو اسی تعداد میں پڑھا جائے، لیکن اکثر ایسے ہیں کہ جن کی کوئی تعداد متعین نہیں فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ذکر تو ہمہ وقت کرنے کا نام ہے، اور جتنی جتنی طلب اور تڑب اور فکر ہو اتنا زیادہ کرنا بہتر ہے۔ تو تعداد بھی اچھی ہو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی نے وقت لگایا، محنت کی ہے، لیکن دل جمعی کے ساتھ، بہت ذوق شوق کے ساتھ کم بھی ہو تو وہ بھی بہت اچھی چیز ہے، لیکن ہو دل سے، طلب اور تڑپ اور احتیاج کے ساتھ۔ تو یہ جو تعداد عموماً اذکار کی متعین کی جاتی ہے کہ بھئی یہ فلاں اتنی دفعہ کر لیں، یہ علاج کے لیے یا کسی پریشانی سے بچانے کے لیے، کسی مشکل کو دفع کرنے کے لیے، یہ تجرباتی ہے۔ کسی بزرگ نے اپنی زندگی میں اس کا معمول دیکھا، اس کا فائدہ دیکھا، اس کو بیان کیا، اس کے شاگردوں نے اسی کو آگے لے کر چلے، تو اس سے ان کا تجربہ بنتا گیا۔ تو چونکہ یہ ایک اب تجرباتی چیز ہو گئی تو بزرگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس کو سنت سمجھ کے نہ کیا جائے، اس کو لازمی نہ سمجھا جائے، اسی کو مؤثر حقیقی نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ سمجھا جائے کہ چونکہ اللہ کے کلام میں شفا ہے، اللہ نے قرآن میں کئی جگہ یہ بات فرمائی ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اس میں شفا موجود ہے۔ تو وہ شفا جو ہے کس طرح پڑھنے میں، کس وقت پڑھنے میں، کس آیت کو کیسے پڑھنے میں، کس بیماری کے لیے کون سی دعا، یہ سب وضاحتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی۔ ہر چیز کے بارے میں، کچھ چیزوں کے بارے میں فرما دی ہیں، تو جہاں فرما دی وہاں ویسے استعمال ہوگی۔ مثلا جادو کے لیے، سحر وغیرہ کے لیے آپ نے فرمایا یہ 2 صورتیں معوذتین پڑھی جائیں گی۔ اسی طریقے سے ابو سعید خدری وغیرہ، عبداللہ بن مسعود وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو واقعات میں پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ سے بعض زہر کے کانٹے کا اثر دور ہو جاتا ہے، علاج ہو جاتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو آپ نے اس کی تصویب فرمائی، تو اس سے تائید ہو گئی کہ یہ بھی سنت ہے اور یہ بھی علاج ہے موجود۔ مختلف بیماریوں کا وقت گزرتے گزرتے بزرگوں نے کچھ اپنے الہام کی وجہ سے، بعض کو اس کا خیال ہوا، بعض کو کسی نے پتہ چلا، بعض نے خواب میں دیکھا، تجربہ کیا، اس کا فائدہ اٹھا لیا۔ تو جس طرح ہم جڑی بوٹیوں سے علاج کر کر کے، ڈاکٹر میڈیسن والے کرتے ہیں کہ جناب پینیسلن تھی تو کسی اور چیز کے لیے فائدہ اس کا نکل آیا، تھی تو یہ اینٹی فائبروٹک نکل کے فائدہ اس میں یہ آ گئی، کینسر کی دوا تھی اس سے علاج اس کا بھی ہو گیا اتفاقی طور پر۔ تو یہ جو ہمیں بھی تجربہ ہو جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر ہم ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں فزیکل بیماریوں کے لیے، ظاہری امراض کے لیے، اسی طرح روحانی امراض یا مشکلات کے لیے بھی قرآن کی جو شفا ہے وہ تجربے سے پتہ چلتی ہے۔ تو جتنا جتنا پتہ چلتا جائے اس کے مطابق آدمی عمل کرتا جاتا ہے۔ تو جس کو اس پر اعتماد ہو، جس نے اس کو بتایا ہے تو اس پر وہ عمل کر لے۔ تو کوئی تعداد متعین نہیں ہے، لیکن تجربے میں لوگوں کی ہے۔ 1.25 لاکھ دفعہ کلمہ پڑھنا مثلا، یا لا الہ الا انت سبحانک یہ اتنی دفعہ پڑھ لینا۔ تو جب کوئی بزرگ کہیں کہ بھئی اتنی دفعہ پڑھ لو، ان بزرگ پر اگر اعتماد ہو تو آدمی پڑھ لے۔ تعداد کو متعین تو اہتمام کی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ اس طرح کم از کم اتنی تعداد میں ہو جائے گا۔ آج کل لوگوں کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے اور لوگوں کو ذوق شوق بھی نہیں ہے، تو وہ جو قریبی تعلق والے ہوتے ہیں وہ تو کر لیتے ہیں، جن کو فکر، ٹینشن، اسٹریس ہوتا ہے تو وہ خوب اہتمام کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں، مستحب سمجھتے ہیں، زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو یہ کہا جائے کہ بھائی تمہیں جب جب اپنی یہ پریشانی یاد آئے تو زبان سے یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین مثلا پڑھ لیا کرو۔ اور یہ اس لیے کہ اس کے بارے میں تو بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ خود قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ فلولا ان کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ اگر وہ یہ تسبیح نہ کرتا تو پڑا رہتا قیامت تک ادھر ہی، یعنی مچھلی ہی میں پڑا رہتا۔ وہ کون؟ یونس علیہ السلام کی بات ہو رہی سورہ صافات میں۔ تو کیا تسبیح تھی جس نے اللہ سبحانہ وتعالی کو گویا اتنا خوش کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی اس لغزش سے درگزر فرما کے اپنے اس فیصلے کو کہ ان کو وہیں چھوڑ دیتے اس تسبیح کی بنیاد پر نکال لیا، نجات دی۔ تو وہ کیا تسبیح تھی؟ وہ بھی قرآن میں آئی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر مسلم شریف کی ایک حدیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے کہ جو مچھلی والے کی دعا سے، ان کلمات سے اللہ سے کوئی بات
اپنی حاجت مانگتا ہے تو اللہ اس کو ضرور پوری کر دیتے ہیں. تو اس طرح کے الفاظ آئے ہیں روایتوں میں. تو اس لیے اور پھر تجربہ بھی اس پر بہت ہوا، خود ہمارا ذاتی تجربہ اس میں بہت ہے، بہت مسائل کے حوالے سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں بڑی تاثیر رکھی، اور اصل میں اس کے الفاظ بھی بڑے جاندار ہیں. سب سے پہلے تو اس کے اندر توحید موجود ہے، اور توحید خود اس بات کی علامت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آدمی تعلق بنا رہا ہے، محبت کا اظہار کر رہا ہے، اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی وضاحتیں پیش نہیں کر رہا، اپنی صفائی نہیں پیش کر رہا، بلکہ اپنے گناہ گار ہونے، اپنے خطرناک کام کر بیٹھنے، گناہ کے کام کر بیٹھنے، ظلم کر بیٹھنے پر نادم ہو کر اس کا اقرار کر رہا ہے. الہی لا تعذبنی فانی مقر بالذی قد کان منی، کہ اللہ مجھے عذاب نہ دیجیے کہ میں اقرار کرتا ہوں جو کچھ مجھ سے ہو گیا اس کے. تو یہ جو آدمی کنفیس کر لیتا ہے، اپنی غلطی کو مان لیتا ہے عاجزی کے ساتھ آدم علیہ السلام کے طریقے پر کہ یا اللہ بس مجھ سے ہو گئی غلطی، تو وہاں یہ بھی یہی کہ انی کنت من الظالمین، میں نے ہی غلطی کی، سارا قصور میرا ہے. وہاں وہ نفس کو بھی اور دوسرے کو بھی، گھر والے کو بھی، شیطان کو، کسی کو دوش نہیں دیتا، بلکہ خود اپنے اوپر پورا الزام لیتا ہے، اس لیے کہ واقعی وہی تو قصوروار ہے. تو یہ بڑی اعلیٰ درجے کی ایک شان ہے اس کی، جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر رحمت فرماتے. تو الفاظ بھی بڑے جاندار ہیں، اس لیے یہ تجربہ بھی ہے لوگوں کا، اس کو پڑھنا چاہیے جتنی توفیق ہو. رہی یہ بات کہ کیا ایک کے لیے پڑھا تو کسی اور کو دے سکتے ہیں، ظاہری بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس میں کوئی یعنی کمی تو ہے نہیں کہ اللہ اجر کتنا دے دیں، کس کام سے کس کا بنا دے. ایک کلمہ ایک دفعہ پڑھا جائے تب بھی کافی ہو سکتا ہے. لیکن اگر کسی نے کسی کو یہ عہد کر لیا ہو، کسی سے وعدہ کر لیا ہو کہ میں آپ کے لیے مثلا فلاں آپ کے گھر میں بیمار ہے، یا فلاں کی یہ پریشانی ہے، یا آپ کی یہ پریشانی ہے، اس پریشانی کے لیے 1000 دفعہ پڑھوں گا فلاں تسبیح، مثلا آیت کریمہ ہی جیسے. تو اب چونکہ اس سے یہ بات کہی ہے تو اس میں دیانت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو وہی جتنا کہا ہے پڑھ کے اس کو خاص طور سے دے دے، تاکہ اس کا یہ تعلق اس کے ساتھ برقرار ہے. ورنہ حامی نہ بھرے، صاف کہہ دے کہ نہیں میرے پاس کچھ پڑھے ہوئے ہیں پہلے سے موجود، ان میں سے میں آپ کو کچھ دے دیتا ہوں، یہ کہہ دے. یا یہ کہے کہ جناب میرے پاس ابھی ٹائم شاید نہ مل پائے، میں جتنا ہو سکے گا اتنا کر دوں گا، ٹھیک ہے، تو 100 دفعہ کر دوں گا، مثلا ایک تسبیح کر لوں گا. تو یہ ایک اپنا سلسلہ اگر رکھتا ہے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا، بجائے اس کے کہ کسی کو ہم یہ کہہ بھی دیں کہ ہاں ہم آپ کی طرف سے 500 دفعہ پڑھ دیں گے اور پڑھے نہیں. تو یہ آپس کے تعلقات میں اس سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے. گو اس کو نہ بھی پتہ چلے تو یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ ایک بات کہے آدمی اور اس کو پورا نہ کرے. بہرحال اگر جو اپنا پڑھا ہوا ہے پہلے میں سے اس میں سے کوئی دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، سارا اسی کو دے دیتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ نہ کرے کہ پھر اس میں سے گویا بزنس کرنا شروع کر دے اور اسی میں سے سب کا کام نکالنا شروع کر دے. تو یہ اچھا طریقہ نہیں، کیونکہ اس سے نفس کو بڑا نقصان پہنچتا ہے. وہ کیا کہ وہ صاحب تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا اللہ والا ہے، اس نے دیکھو میرے لیے 1000 دفعہ پڑھا، فلاں صاحب سمجھ رہے ہیں ان کے لیے بھی پڑھا، 3 لوگوں کو آپ نے اسی 1000 میں نمٹا دیا، اور سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیسا اللہ کا ولی ہے، صبح شام دیکھو کتنی تسبیحات کر لیتا ہے، اس نے 1000 تو ہم تینوں کو دیے. الگ الگ ہر آدمی آپ کے بارے میں یہ گمان کرے گا، تو یہ دھوکہ ہے ان کے لیے. تو اس سے نفس آہستہ آہستہ موٹا ہو جاتا ہے. لوگ آپ کی تعریفیں کرتے رہتے تو شروع میں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا، میں گڑبڑ ہوں، تو میں نے جو ہے وہ پڑھا تو کم تھا، یہ میری بلا وجہ تعریف کر رہے ہیں، میری اوقات کیا ہے میں جانتا ہوں. لیکن جب لوگ اتنا کرنے لگتے تو آدمی کو ہونے لگتا ہے ہاں ہوں گا ہی، میں کچھ اتنا پہنچا ہوا کر ہی رہوں گا اس طرح کے کام. وہ اس پر ایمان لے آتا ہے ان کی باتوں پر، تو کوئی نہ کوئی ہوگی ہی نہ بات، جبھی تو لوگ اتنی واہ واہ کر رہے ہیں. تو وہ آدمی کو بہت خراب کرتا ہے. تو نفسانی شرارتوں سے بچنے کے لیے ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے.